جب کوئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے سن لو۔ آپ کبھی بھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیات ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علمی شان اور اس کی قدرتی عظمت پر منبی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کے سب سے زیادہ عظمت والی کتاب کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیز بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا، کہا میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیال دار اور سخت حاجات مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کی قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجات مند اور عیال دار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کہ دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چونکار اچانک سا وہ آیا، اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھے اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی قیدی کا حال سنا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے سخت حاجات اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھاٹ لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس تیسری اور آخری تو روزہ کہتا ہے کہ اب میں نہیں آؤں گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کی قیدی کا حال سنا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اسے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام خیر و بلائی کے سیکھنے کی حدود درج شائق ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچ کی، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کسی سے باتیں کرتے رہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیات یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا رستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیت ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے
ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو مقام حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لیں، تو تب ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کے ان تمام نعمتوں کو شکر گزار بن جاتے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کریم کی سب سے افضل آیت قرار دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت میں، سفر، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص صبح سے پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترتے ہیں، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورۃ یاسین اور تیسرا سورۃ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا میری زیارت ضرور کرے گا۔ پھر اس نے ایک بار اس کی تلاوت کیوں نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود پر اپنے بل پر قائم ہے، سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے، آرام مانگتے، نیند چاہتے، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس آیت کے حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل، اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہے، اس زمین و آسمان کی حفاظت ٹھکاتی ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا، نیند اور آرام اس کی پیدا کرنا مخلوق کے لیے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اسی کے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا، جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ اسی کے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا ہے، اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے، اس کی کرسی میں سب آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 2، دوسرا اور 8واں جملہ تیسرے اور 7ویں جملے، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ ہے نمبر 5، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے،
اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے۔ جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں۔ اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، آیا آپ جان لیتے ہیں آیت الکرسی کا اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو بھی آسمان پر ہے جو بھی زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ کون ہے جو بنا اللہ کی اجازت کی سفارش کر سکے؟ اللہ انہیں بھی جانتے ہیں جو مخلوقات کے سامنے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے۔ بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہتے۔ اس کی حکومت یعنی کرسی زمین اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، وہ بلند اور عظیم ذات ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے والے کو ہمیشہ جنت نصیب ہوتی۔ آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ کہ گھر میں آیت الکرسی لکھی ہو تو اللہ اس گھر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت جانے میں سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ وہ انسان دنیا کی براؤں سے دور رہتا ہوگا اور اللہ اسے برے کاموں کو کرنے سے بچاتا ہے اور اس کو نیکیوں کو کرنے کی راہ میں بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص اگر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو اس گھر میں رہنے والے کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان اور بری چیزیں چھوڑ دیتی ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں رہتے ہیں۔ جس سے بھی اگر آپ گھر یا پھر کہیں اور تنہائی میں ڈر لگ رہا تو اسے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے خوف کو دور کر دے گا، اسے سکون عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے دن اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آپ کو پورے دن اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی جماعت کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والوں کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی منع ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے بہر موت کے کوئی چیز منع نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے اور حدیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز منع نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے شر سے اور بری آفتوں کے سائے سے محفوظ رکھے اور آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔